علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان ٹوڈے۔ ہم ابھی بلوچستان کے اس افسوسناک واقعے کے اوپر ہی افسوس کر رہے تھے، افسردہ تھے کہ جہاں پر دو لوگوں کو، مرد اور خواتین کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو ایک پوری طرح قتل کر دیا گیا۔ کراچی میں بھی صرف چند 2 روز قبل جو ہے دو جوڑوں کو قتل کیا گیا اور تیسرے جوڑے نے پولیس اور دیگر اعلی حکام سے مدد اور انصاف کی اپیل کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ 2 جوڑے جو قتل ہوئے ہیں اس کی اب تک کیا تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اور اب تیسرا جوڑا کیوں مدد کے لیے پکار رہا ہے اور اس کے کس طرح کے مسائل ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے K21 نیوز کی کرائم رپورٹر فیضان خانزادہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فیضان، بتائیے گا، انتہائی افسوسناک بے دردی سے جوڑوں کو قتل کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ جو تیسرا جوڑا ہے وہ کیا مدد کی اپیل کر رہا ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، ذرا ناظرین تک آگاہ کیجیے گا۔ جی شکریہ۔ بالکل افسوسناک کہیں یا انسانیت سوچ کہیں، 2 روز کے دوران پسند کی شادی کی جو کراچی میں 2 جوڑوں کو قتل کر دیا گیا، تیسرا جوڑا غیر محفوظ ہے۔ بالکل آپ نے کہا، یہ ایک اہم حساس موضوع کی نشاندہی ہے جو ہمارے معاشرے میں موجودہ سنگین سماجی رویے اور نظام انصافی کمزوری کو بے نقاب کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں 2 جوڑے جن کو قتل کر دیا گیا 2 روز قبل، قتل کی پہلی واردات ساؤتھ میں چائنا پورٹ پر گجرانوالہ کے جوڑے کو قتل کر دیا گیا، جبکہ دوسری جانب قتل کا دوسرا واقعہ ملیر گھگر پاٹک پر پیش آیا۔ گھگر پاٹک پر میاں بیوی اور بچے کو تیز دھارا آلے سے قتل کر دیا گیا۔ اگر ہم بات کریں تیسرے جوڑے کی، یہ گلشن عزیز بھٹی کے رہائشی کومل نامی لڑکی نے پسند کی شادی کی تھی، جس پر آج سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی تھی۔ متاثرہ لڑکی کا یہی مطالبہ تھا کہ اہل خانہ مجھے اور میرے شوہر کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، جبکہ اس ویڈیو میں باضابطہ طور پر لڑکی نے یہ صاف اپیل کی کہ ہم نے کورٹ میں پسند کی شادی کی، ہم پر مبینہ طور پر عزیز بھٹی تھانے میں جھوٹا مقدمہ درج کروایا گیا۔ لڑکی کی ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا کہ اب پسند کی شادی کرنا سندھ کی بیٹی کے لیے جرم بن گیا ہے، میری مدد کی جائے۔ اس ویڈیو میں مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا، مجھے اور میرے شوہر کو جان کا خطرہ ہے، پولیس ہمیں تحفظ فراہم نہیں کر رہی، اگر ہمیں قتل کر دیا گیا تو اس کی ذمہ داری حکومت اور پولیس پر عائد ہوتی ہے۔ دیکھیے، اس میں پے در پہ واقعات ہو جانا اور 9 بہاتے جوڑوں کو قتل کر دینا، یہ ایک طرف سے پاکستان کا آئین بالغ افراد کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق دیتا ہے، تو دوسری طرف معاشرتی رویے، خاندانی غرض اور پولیس کا سست نظام جوڑے کے پے در پہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ ان تینوں واقعات کے بعد آج ایک ایسا واقعہ بھی دیکھنے میں آیا جس میں حکومت اور عدلیہ انصاف حقوق کی تنظیمیں فوری طور پر ایک واضح پالیسی مرتب کریں۔ 10 جولائی کو اریبہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم حذیفہ کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ جب 10 جولائی کو پیش آیا تھا، 16 سالہ اریبہ قتل میں ملوث پڑوسی ملزم ہی نکلا ہے۔ یہ انویسٹیگیشن پولیس نے اچھی کارروائی کی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ پولیس کام نہیں کر رہی، لیکن ہمیں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے قانون سازی کرنی فیضان، ہوگی۔ اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا، کیونکہ جو چائنا پورٹ پر واقعہ ہوا ہے، گجرانوالہ کے جوڑے کو قتل کیا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ جناب ادھر نہ کسی کو پکڑ کے اس طرح اتنی اس مقام تک لے جایا نہیں جا سکتا تھا، تو اتنے دور ٹریول کر کر کیا کس طرح ان کو اس مقام پر جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے اور وہاں پہ جلدی سے قتل کیا ہے؟ جی بالکل، یہ ایسا ہی ہے کہ اس کی تفتیش میں ابتدائی طور پر یہ جاننا بڑا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد پولیس نے مقدمہ اپنی مدیت میں درج کیا۔ اس کے بعد تفتیش ہوتی رہی، تفتیش میں یہ واضح طور پر سامنے آیا کہ 9 بیاہتے جوڑے کے جو دوست ہیں ان کے ہمراہ ان کو بلایا گیا اور ان کو اس طرف بہلا پھسلا کے لے جایا گیا اور ممکنہ طور پر اور قتل کر دیا گیا۔ جبکہ چائنا پورٹ کے قریب 9 بیاہتے جوڑے کی جو لاش برآمد ہوئی تھی، مقتول ساجد کے اہل خانہ نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ ساجد اور اس کی بیوی کو اس کے قریبی دوست گھمانے کے لیے، مطلب گھمانے کے بہانے سے لے کر آئے تھے۔ واقعے کے بعد اہل خانہ کے جوڑے نے موت کی اطلاع سوشل میڈیا کے ذریعے ہی موصول کی تھی۔ یہ اہل خانہ کے مطابق ساجد کا دوست احتشام اب تک تاحال لاپتہ ہے۔ فیضان، اس کے اوپر جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس بھی کارروائی کر رہی ہے،
تو ان تمام معاملات کے اندر سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر کیا سمجھتے ہیں، کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اور اقدامات کیا اٹھائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر قانون تحفظ دیتا ہے اور معاشرتی طور پر اگر کسی چیز کا دباؤ ہے تو اس پہ حکومت کتنی سنجیدگی دکھا رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا آئین بالغ افراد کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق دیتا ہے، اور دوسری طرف معاشرتی رویے، خاندانی غرض اور پولیس کا سست نظام ایک ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن حکومت اور عدلیہ انسانی حقوق کی تنظیمیں فوری طور پر اگر واضح کوئی پالیسی مرتب کر دیں تو ہاں ایسے شادی کے جوڑے جو ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے، اور ان کے خاندان کو بھی قانون کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے، جو قتل، تشدد اور دھمکیوں جیسے سنگین جرائم کو مرتب کرتے ہیں۔ فیضان، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ چائنا پورٹ پہ ہوا اور جس طرح یہ تیسرا اب ایک اور جوڑے نے جو ہے مدد کی اپیل کی ہے، تو جو واقعات دو پہلے ہو چکے ہیں ان کے ملزمان کی تعداد اور کیا انہوں نے تفتیش کے دوران بتایا ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر ہم بات کریں اس کی تفتیش کی تو 10 جولائی کو ہونے والا واقعہ ریبا کے ساتھ زیادتی کر کے اس گلا دبا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ملزم مضیفہ کو گرفتار کیا ہے، اور اس کے ملزم کا یہی کہنا ہے اعترافی بیان میں کہ وہ اس کا پڑوسی تھا، اور پڑوسی تھا جب موقع پا کر اس نے اس کو قتل کیا ہے۔ جبکہ اگر ہم بات کریں دو نوبیاتے جوڑے کے قتل میں ملوث افراد، تو اس میں پولیس نے گرفتاریاں کی ہیں، مجموعی طور پر 7 افراد کو گرفتار کیا ہے، جس میں سے 4 ملزمان نے یہ اعتراف جرم کیا ہے کہ وہ کاروکاری میں دونوں میاں بیوی کو قتل کرنے میں ملوث رہے ہیں۔ اچھا فیضان، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف پاکستان کے شہر میں رہنے والے لوگ، گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ کراچی کے اندر اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جناب کراچی جو ہے وہ ان ایسے جوڑے جو ہیں یہاں پر موو کرتے ہیں کہ ان کو تحفظ جو ہے ان کو یقین ہوتا ہے یا کہیں نہ کہیں گمان ہوتا ہے کہ جناب ادھر ہمیں تحفظ مل جائے گا۔ ابھی آپ کے جو آپ کی فائنڈنگز ہیں، انویسٹیگیشن آپ کی چل رہی ہے اور پولیس سے بھی آپ کے رابطے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں کہ اب اس حوالے سے، کیونکہ یہ فوری طور پہ بڑھنے شروع ہو گئے واقعات، یا اب سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئے، کیا ہے معاملہ؟ اوور آل پولیس کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا اب تو قبل از وقت ہوگا کہ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کیا ہے، لیکن پھر بھی گزشتہ 2 روز سے مسلسل سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اور نو بیاتے جوڑے انصاف کی اپیل کر رہے ہیں۔ یہ پولیس ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایسا بالکل ممکن نہیں کہ کراچی میں پولیس کام نہیں کر رہی، پولیس انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے، لیکن اس میں مزید تفتیش اور مزید قانون سازی کی ضرورت ہے، تاکہ جس طرح رہائشی گلشن اقبال کی رہائشی ہے کومل، انہوں نے اپنی ایک ویڈیو وائرل کی، اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ میں بھی سندھ کی بیٹی ہوں، مجھے مدد دی جائے۔ تو اسی طریقے سے اور ہمیں قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے نوجوان جوڑے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں۔ جبکہ کومل کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے عدلیہ کا دروازہ بار بار کھٹکھٹایا، میں کراچی میں مسلسل عدالت جاتی رہی ہوں جو مجھے نہیں جانے دیا گیا، جس کے باعث تاہم میں نے حیدرآباد کی عدالت سے رجوع کیا۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ صرف پولیس پہ ہی یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے معاشرے اور دیگر عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ فیضان، اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جناب پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ مطلب جو ہے وہ شادی کا یا پسند کی شادی کا معاملہ ہے، مگر اہل خانہ کی جانب سے ایک جھوٹی FIR درج کروائی جاتی ہے جس کے اندر اغوا اور ڈکیتی جو ہے ان کی دفعات شامل کی جاتی ہیں، اور پھر جہاں پر بھی اب FIR کے مطابق یہ ملزم ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ کیا لیگل فرٹرنیٹی سے آپ کی بات ہو یا دیگر قانون ساز اسمبلی کے لوگ ہوں، وہ اس پر کیا بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جھوٹی سچی FIRs کا بھی سلسلہ جو ہے ہم جی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ بنتا ہے کہ اس طرح جو ملزمان، جو دوسرے ملزمان ہیں جو جھوٹی FIRs کرا رہے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں فیور مل رہا ہوتا ہے، قانون بھی کہیں نہ کہیں آڑے آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے لیگل گراؤنڈز پہ لوگ کیا کہتے ہیں؟
جی بالکل ایسا ہی ہے. آج جو ویڈیو وائرل ہو رہی تھی اس میں بالکل کومل نامی متاثرہ لڑکی نے یہی کہا کہ میں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے, اس کے بعد میرے دیور کو پولیس اٹھا کر لے گئی ہے, جس کے بعد تاحال لاپتہ ہے اور مجھ پر اور میرے شوہر پر جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. جس کے بعد پولیس سے ہم نے رابطہ کیا. پولیس کا یہی کہنا ہے کہ تاحال ایسا کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, اس میں قانون سازی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ایک پولیس اور عوام کے مابین ایک ایسی پالیسیز بنائی جائیں جس میں عوام اپنے آپ کو محفوظ سمجھے, نہ کہ غیر محفوظ سمجھے. جبکہ افسوسناک طور پر 2 دن میں 2 جوڑوں کو کراچی میں قتل کر دینا, ایک گجرانوالہ اور دوسرا گگر پھاٹک میں, تو یہ بہت ایک ہمارے لیے ایک افسوسناک واقعہ ہے. جبکہ انسانی تنظیمیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہے وہ اب تک خاموش ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں مل کر ایک بہترین معاشرے کو قائم کرنا ہوگا. بہت شکریہ. فیضان خانزادہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ اس طرح کے 2 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں جس میں 2 جوڑوں کے قتل کے واقعات سامنے آئے, ملزمان کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے. مگر ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ سول سوسائٹی اس بار خاموش دکھائی دے رہی ہے. وہ کیوں خاموش دکھائی دے رہی ہے اور کیوں اس کے اوپر آواز نہیں بلند ہو رہی؟ یہ ایک سوال ہم چھوڑے جا رہے ہیں اس پروگرام میں. اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جا رہے ہیں مگر ساتھ جڑے رہیے گا, ابھی حاضر ہوتے ہیں.